مجھے آج ان دونوں جماعتوں کی محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کھیلتے ہیں، دونوں ایک ہے۔ اور میں ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی جدا تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں، کہا نہیں تو تمہارے مزاج ملتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب بڑی خوشی ہوئی۔ دوسرا، انہوں نے بات کی کہ عالمی وبا کو موجودہ حکومت نے بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ گوروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور جو عمران خان کا سمارٹ لاک ڈاؤن کا موقف تھا، کل یورپ نے بھی کہہ دیا، بلومبرگ میں سٹوری آئی ہے، گلف نیوز میں سٹوری آئی ہے کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ ہے، یورپ کو بھی اس طرف جانا پڑے گا۔ تو صحیح کون ہوا، غلط کون ثابت ہوا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے اداروں کے اوپر بات کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پی آئی اے کا نام لیا، سٹیل مل کا نام لیتے ہیں۔ پی آئی اے منافع میں تھا، مشرف کے دور میں زرداری آ جاتے ہیں اور سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، پی آئی اے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بندہ عمران خان کو چیلنج کر رہا تھا، عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتا، بھاگ گیا پھر سے، بھاگ گیا پھر۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے مناظرہ کرنا ہے، پارلیمنٹ میں مناظرہ کرنا ہے، میڈیا کے سامنے مناظرہ کرنا ہے، ایون اینکر آپ کی مرضی کا ہوگا، آؤ مناظرہ کر لو، آؤ بحث کر دو۔ ابھی اسپیکر صاحب بڑے سکون سے میں تمام تفصیلی جواب دے رہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہماری گزارش کیا سنتے، اونچے قد کے چھوٹے لوگ۔ اسپیکر صاحب میں پانچوں پوائنٹ جو اٹھائے گئے ہیں اس کا ابھی سکون سے جواب دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ پی آئی اے کا اور سٹیل مل کا۔ اگر ان کے دور میں اداروں کا کیا حال تھا، ایک جملہ کہ ان کا مشیر خزانہ قوم کے سامنے ٹی وی پہ بیان دیتا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل اس کو مفت میں دیں گے۔ یہ ادارے چھوڑ کے گئے تھے۔ دوسرا سوال ہوا اسپیکر صاحب کہ آپ لوگ سامنا کیسے کریں گے؟ الحمدللہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام دے دیا، 208 ارب کا۔ میں سامنا کروں گا، ہمارے لوگ سامنا کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں، ضم شدہ اضلاع میں، آزاد کشمیر میں 100% مفت اور بہترین علاج۔ پنجاب کے اندر 70 لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج، اور اسلام آباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا۔ میں سامنا کر لوں گا، ہمارے لوگ سامنا کر لیں گے۔ عمران خان نے جب پاکستان سے باہر گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی، مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی جس چیز سے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا۔ میں سرخرو ہوں، میرے لوگ سرخرو ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا، اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور سی آئی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ ضم شدہ اضلاع ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کرے، ہم سنبھال لیں گے۔ وکی لیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا، یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے، سروس سنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے۔ تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لشکر کے لشکر مار دے۔ الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا، پاکستان کا، اسلام کا مقدمہ لڑا۔ آپ تو وہاں پہ امریکہ سے ڈور مور کے پرچیاں لے کے آتے تھے، پرچیاں وہاں سے بھی لے کے آتے تھے۔ جب یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیاں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھوں یا یہ والا پہلا پڑھوں۔ میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس بدلو یا رٹا لگانا چھوڑ دو، کیونکہ رٹا لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلے بجٹ کی تقریرات کی تھی، حماد اظہر نے ایسا بجٹ دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، لیکن ٹیکسوں کی بات کر رہا تھا۔ کل فاطمہ بھٹو نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پہ یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو اعزاز دے رہے ہیں۔ میں نے کارکردگی بتائی، سیاحت انصاف کارڈ بجٹ کے اندر رکھا، نظر نہیں آیا۔ غربت کے خاتمے کا پروگرام بجٹ کے اندر رکھا، نظر نہیں آیا۔
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج دیا، نظر نہیں آیا. یہ گوروں سے بڑے متاثر کہتے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، کر دو، بند کر دو سب کچھ. غربت سے کوئی نہیں مرتا، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، تر میں ہر سال بچے مرتے ہیں. آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ لیکن کل بلومبرگ اور گلف نیوز نے بھی کہا کہ پاکستان کا سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہم نے کنسپٹ انٹروڈیوس کیا تھا یہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے. سندھ کے 5.5 کروڑ، میں اپنی کراچی کے MNS کو جب دیکھتا ہوں اسپیکر صاحب، وفاق نے ان کو ترقیاتی کاموں کے پیسے دیے، بجائے اس کے کہ ترقی میں ساتھ دیتے. شرم ہوتی تو کراچی کے MNS کے ترقیاتی کاموں کے اوپر سٹے نہ لیتے، سٹے لے لیا. عمران خان آج خوددار لیڈر ہے اس خوددار قوم کا، تو اللہ نے ہمیں عزت دی. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. جس طرح کہ ابھی میں اٹھا اور بھاگ گئے، 9-2-11 ہو گئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کرنا چاہے، دلیل سے بات کرنا چاہے، سامنا کرے. بلکہ میں اس سے آگے چیلنج کرتا ہوں، آپ حلقہ چھوڑو، حلقہ دکھاؤ. پاکستان میں جس حلقے سے الیکشن لڑو گے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، مجھ سے جیت کے دکھاؤ. شاہ صاحب